السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں غذا اور بیماری کا علاج اسی بارے میں اپنی اگلی ویڈیو لگا رہا ہوں۔ یہ بھی شوگر کے بارے میں ہے۔ یہ بات جو سب سے اہم سمجھنے والی ہے کہ کوئی غذا کسی بیماری کا علاج نہیں کر سکتی، نہ ہی کوئی چیز کھانے سے وہ درست ہو سکتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کا ہمارے مشرق میں بر صغیر پاک و ہند میں رواج بھی ہے اور کہتے بھی ہیں کہ یہ بہت اچھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان پہ ریسرچ باہر نہیں ہوئی اس وجہ سے ان کے اوپر ڈیٹا بہت کم ہے۔ مثال کے طور پہ شوگر کے لیے ایک عام روایت ہے، وہ کہتے ہیں جی انڈیا اور پاکستان میں کہ جامن کی گٹھلی شوگر کا علاج ہے، یا جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا مختلف چیزیں ہیں جن میں جو ہے جیسے میتھرے یا میتھی کا پانی۔ آج اسی عنوان کے تحت ہے پیاز کا پانی۔ پیاز کا پانی کیا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے اور کیا یہ علاج ہے؟ جی نہیں، یہ علاج نہیں ہے۔ البتہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ میتھی کا پانی انسولین کی جو ہمارے اندر کمی ہو جاتی ہے مختلف وجوہات سے، خاص کر زیادہ کھانے سے، ہمارا لبلبا یا پینکریاس مناسب انسولین نہیں پیدا کرتا، تو بہت سی چیزیں اس چیز میں فائدہ دے سکتی ہیں۔ جو پیاز کا پانی ہے یہ بھی ایک مستند طریقہ ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں میں سنا ہوگا جب کورونا کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ایک عالم دین نے کہا تھا کہ دب پیاز کھاؤ، کورونا آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ ان کی آدھی بات درست تھی۔ پیاز جو ہے وہ امیونٹی بڑھاتا ہے، یعنی جسم میں بیماری سے لڑنے کی طاقت بڑھاتا ہے، لیکن پیاز کسی بیماری سے روک نہیں سکتا۔ صرف یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جس کی مزاحمت کم ہے اور ایک وہ ہے جو زیادہ ہے، تو زیادہ مزاحمت والا اچھی طرح بیماری سے ڈیل کر لے گا۔ تو پیاز میں بھی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے۔ پیاز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیجئے سلاد میں، سوپس میں، اور جو طریقہ آپ کو سمجھ آتا ہے، ہزاروں طریقے ہیں جس سے پیاز کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ اس چیز کے بارے میں معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پیاز کے بارے میں انٹرنیشنل ریسرچ بھی ہے، ایک میگزین ہے بہت ویلیوبل، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ پیاز جلد کے لیے اور امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے، اور پیاز بھی ہمارے جو لبلبا یا پینکریاز ہے اس پہ اثر کرتے ہوئے ہمیں انسولین کی مزاحمت سے پیچھے کرتا ہے اور ہمارا جو خون میں شوگر ہے اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ لیکن پھر کہتے ہیں انگریزی میں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، نہ زیادہ میتھی کا پانی پئیں، نہ پیاز کو زیادہ استعمال کریں، ایک حد میں جو لمٹ ہے باڈی میں۔ یہ نہیں کہ آپ بوری پیاز کی لا کے اسی کو کھاتے رہیں، لیکن بہرحال امیونٹی بوسٹر ہے اور اس کی جو ہے جلد پہ بہت اچھے اثرات ہیں۔ اور پیاز کو جو ہے ریکمینڈڈ انڈین میتھڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ آیورویدک سائنس میں سے ہے جو کہ درست ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات ڈاکٹروں کی درست ہو، لیکن پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ اصل حقیقت سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اور لوگ اس کو جھوٹے دعووں میں لے آتے ہیں کہ آپ یہ کھائیں تو آپ 100 سال کے ہیں تو 25 سال کے نظر آئیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ کو انسان نے بہترین ترتیب سے بنایا ہے، اور لیکن ایک وقت کے لیے جس کے بعد یہ ترتیب ختم ہو کے وہ زوال کی طرف جائے گی اس کی باڈی۔ یہ ذہن میں رکھیں، کوئی غذا آپ کو 25 سال کا نہیں بنا سکتی، جتنی عمر ہے وہ رہے گی، آپ کی طاقت مدافعت بڑھ سکتی ہے۔ تو ریکمینڈڈ طریقہ یہ ہے کہ 2 پیاز لیں اور بہت باریک کاٹ لیں، اس میں 1 چمچ لیمن جوس ڈالیں، 1 چٹکی نمک، اور نمک اس لیے کہ اس کی بدبو ماری جائے، تو 1 کپ پانی، اور اس کو آپ بلینڈ کر لیں بلینڈر میں۔ اب جب یہ بلینڈ ہو جائے تھوڑی دیر اسے رکھیں، پھر اس کو سٹرین نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ میتھی کے پانی میں تو کہا تھا نا سٹرین کر کے پئیں، میتھرے اندر نہیں جانے چاہیے، لیکن پیاز ایک بہترین فائبر ہے اور پیاز کا گلائسیمک انڈیکس بہت کم ہے، تو نہ تو یہ خون میں جلدی خود بڑھے گی شوگر، نہ بڑھنے دے گا، تو
اس لیے پیاز کا گلائسیمک انڈیکس بھی زیادہ ہے، تو اس کو آپ نے پورا ہی پینا ہے مشکل کام، بدبودار بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اور کرنا یہ بھی نہار منہ ہی ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، کبھی ایک چیز آزمائیں، کبھی اور چیز آزمائیں، لیکن اپنے علاج، ورزش اور پرہیز سے پیچھے نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ سچ سمجھیں، حقیقت سمجھیں، نہیں سمجھیں گے تو پھر خواری میں ہی رہیں گے، اور کیا ہے۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔